رسولہ الکریم. ہو گیا بھائی؟ آج ہم نے 29واں پارہ بھی ختم کیا ہے اور تقریباً 30واں بھی ختم کیا ہے. بہت ساری صورتیں پڑھی ہیں. کون سی صورت کو منتخب کیا جائے بیان کے لیے؟ ساری صورتیں ہی اہم ہیں. 29ویں پارے میں جو صورتیں ہیں یہ وہ صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں، اور مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں عقیدے کی اصلاح پہ زیادہ زور لگائے گی. یہ ہیلی کاپٹر تو بند کریں یہاں سے بھائی، اس کی شور جو ہے نا بالکل، یہ بھی بند کریں، اس کی بھی آواز آ رہی ہے. یہ والا تھوڑا سا آگے ہو جائیں آپ لوگ، پنکھے کے نیچے ہو جائیں. کدھر ہے یہ؟ اس کا بٹن کس کے پاس؟ تو 29واں پارہ دیکھو کتنا سکون ملا، نہیں ملا؟ 29واں پارے میں زیادہ تر جو صورتیں ہیں، زیادہ تر کیا ساری صورتیں ہی جن میں عقائد کی اصلاح، اور عقیدے سے مراد آخرت. آخرت قائم ہوگی، اچھے اعمال کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کرو گے تو برا بدلہ ملے گا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فرمایا تم پر ایک طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے تم قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھے، مٹی تھے، مٹی. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. ہم نے تمہیں پانی سے بنایا جس میں بہت ساری چیزوں کو ملا دیا. مٹی سے پانی بنایا. مٹی سے پانی کیسے بنتا ہے؟ مٹی میں بیج ڈالا جاتا ہے، اسی مٹی سے آم بنتا ہے، اسی مٹی سے کیلا بنتا ہے، اسی مٹی سے گندم بنتا ہے. مٹی ہے جس کو اللہ تعالی مختلف شکلوں میں تبدیل کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں نہیں مٹی نہیں ہے تو پھر کیا ہے بھائی؟ ایک آم کی گٹلی ہے، آم کے درخت تو نہیں ہے، اندر نظر آتے ہیں اندر. مٹی ہے، کھاد مٹی مل کے سب کچھ ہو رہا ہے. اس سے جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آم بنا بنا کے زمین کے باہر پھینک رہے ہیں، کیلے بنا بنا کے پھینک رہے ہیں، گندم بنا بنا کے پھینک رہے ہیں. تو یہ مٹی ہے جو گندم، کھجور اور مختلف شکلوں میں تبدیل ہوتی ہے. اسے انسان کھاتا ہے. جب کھاتا ہے تو یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ اس سے بلڈ بناتے ہیں. اس سے اسی سے انسان کے اولاد کے جراثیم بنتے ہیں، جرثومے اسی سے بنتے ہیں انسان کے. تو مٹی سے اللہ نے زندگی پیدا کر دی. ماں جو خوراک کھاتی ہے اس سے بھی خون بنے گا اور اس سے بھی وہ جراثیم بنتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی مٹی کو اس شکل میں لانے کے بعد پانی میں تبدیل، اور پھر آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر میں تبدیل کر دیتے ہیں. اب جب ماں روٹی کھاتی ہے، وہ روٹی کس سے بنی؟ مٹی سے. مٹی سے روٹی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن اللہ نے بنا دی. پھر روٹی جب ماں کھائے گی تو اس روٹی سے اللہ کیا بناتے ہیں؟ خون بنا دیتے ہیں. جگر کا کام ہے اس سے خون بنانا. پھر اس خون سے اللہ تعالی بچے کے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر اس پانی میں بناتے رہتے ہیں. آنکھ بھی مٹی سے بن رہی ہے. مٹی پہلے روٹی، روٹی پھر خون. نہیں آ رہی نا سمجھ میں بات ہے بھائی؟ پھر خون، پھر آنکھ میں. صرف روٹی نہیں، ماں جو بھی کھائے گی اس سے آنکھ بنے گی، اس سے بچے کی ناک بنے گی. کھجور کھا لے، دودھ پی لے، ناشپاتی کھا لے، خربوزے کھا لے، پکوڑے بھی کھائے گی نا تو بھی یہی بنے. یہ اللہ کی بہت زبردست قدرت ہے جس کو اللہ قرآن میں بار بار بیان کر رہے ہیں. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں آتا نا کہ کیسے، فإنا خلقناکم من تراب. مٹی سے شروع کیا ہے ہم نے یہ پروسیس. ثم من نطفہ، پھر اس مٹی کو پانی بنایا. ثم من علقہ،
پھر اس پانی کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا. ثم من مضغہ، اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت بنا دیا. اور فرمایا ایک جگہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس سے ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھا دیا. تو یہ ایک ایک پروسیس ایسا ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آتا. یہ ایسی انسٹالیشن ہوئی ہے اس میں. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم ایک نئی تخلیق میں پیدا کرتے ہیں، تمہیں دنیا میں لے آتے ہیں. لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا یہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں، کچھ بھی علم نہیں ہوتا. تو اس پر انشاءاللہ میں کل بات کروں گا. کل ختم قرآن ہے نا، لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو یہ پوری تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا کل. اگر کوئی اور مہمان نہ آئے، کوشش تو ہے کہ کسی بزرگ کو دعوت دیں بیان کے لیے، لیکن آج کل سب مہنگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا. رمضان کا آخری عرصہ جو ہے نا، یہ جو سیزن چل رہا ہے، اس میں سب علماء بک ہوتے ہیں. یہ میں ہی فارغ ہوں جو آپ لوگ کے سامنے بیٹھ کے سناتا رہتا ہوں ٹھیک ہے، میں ہی فارغ ہوں، باقی سب کو کیا ہوتے ہیں، بک. تو ٹائم نہیں دے رہا کوئی بھی. تو اگر نہیں تو پھر کل آپ پھر مجھے دیکھیں گے ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی لائیں، کوئی مولوی صاحب. بعض کہتے ہیں آپ بیان کریں، میں کہتا ہوں مجھے پورے سال دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں، کوئی اور بھی آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے یہاں. تو اگر بھائی کوئی انتظام ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم آپ کے سامنے. مٹھائی کا انتظام نہیں ہے، اور تھوڑی سی خشکی ہو گئی ماحول میں، کچھ منہ میٹھا ہو جاتا تو آپ کہتے چلو مولوی صاحب آپ کو بھی دیکھ لیں گے، جو تکلیف ہوگی وہ بالو شاہی سے ختم ہو جائے گی. تو ایسی کوئی کہانی نہ مٹھائی کی ہے. سوکھے سوکھے آئیں گے، سوکھے سوکھے جائیں گے. یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. دیوبندیوں کے یہاں اسی قسم کا حساب کتاب ہے تو اللہ تعالی نے انسان کو بنایا، اور تخلیق کے مراحل کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ بیان کرتے ہیں. مٹی کو مختلف مراحل میں تبدیل کر کے انسان بنایا. فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا ہے. پھر جب بن جاتا ہے نا، پھر کوئی سیٹھ صاحب، کوئی چودھری صاحب، کوئی بریگیڈیئر، کوئی کرنل، کوئی 18 گریڈ کا، کوئی 20ویں گریڈ کا، پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ دوبارہ مٹی بن جائیں گے. وہ تو چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا اس لیے کہتے ہیں، ورنہ کسی نے انسان کو مرتے ہوئے اور قبر میں مٹی بنتے ہوئے نہ دیکھا ہو تو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ چودھری صاحب ایک دن آئے گا کہ مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں گے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم، اسی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، یہی دوبارہ کر دیا. دو چیزیں دکھا دی ہیں تاکہ تیسری پر ہمارے کہنے سے یقین کر لو. کچھ غیب میں بھی تو رکھنا ہے نا، تاکہ جو ان دو چیزوں کو دیکھے گا عقل مند ہوگا تو تیسری پر یقین کر لے گا کہ جو یہ کر سکتا ہے تیسرا کام کر سکتا ہے. اور جو عقل پرست ہوگا، جو کہتا ہے میں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے یقین نہیں آتا، وہ کہے گا کہ نہیں یہ دو کام تو چونکہ دیکھ لیے اس لیے مانتا ہوں، تیسرے کا انکار کرتا ہوں. وہ تیسرا کیا؟ اسی سے بنایا، اسی میں تحلیل کر دیا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، فرمایا اسی سے دوبارہ کھڑا کر دیں گے ہم تمہیں، اسی سے دوبارہ بنا لیں گے. تو اس میں کون سی عقل کے خلاف بات ہے بھائی؟ اس لیے اللہ بار بار کہتے ہیں کہ تم مانتے کیوں نہیں کہ تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی؟ کیوں نہیں مانتے؟ اور مانتے ہو تو عمل ایسا کیوں کر رہے ہو جس سے لگتا ہے کہ اوپر سے مانتے ہو، دل میں یقین نہیں کرتے. جسے یقین ہوتا ہے نا حساب دینا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اس کی حرکتیں ایسی تھوڑی ہوتی ہیں. امتحان کی تیاری کے جب وقت آتا ہے، اسکول کالج کے لڑکوں کو دیکھو، نالائق سے نالائق بھی پریشان ہوتا ہے. کچھ نہیں تو پھروں کی فکر تو کر ہی رہا ہوتا ہے نا. یہ فکر تو ہوتی ہے نا کہ چلو محنت نہیں کی، کچھ تھوڑا سا جگاڑ تگاڑ ہی ہو جائے. آخرت کے لیے تو اتنی محنت بھی نہیں ہے، آخرت کے لیے کوئی جگاڑ کی محنت بھی نہیں ہے، کوئی جگاڑ تگاڑ لگا لو اور بڑے آرام سے بے فکری زندگی ہے، بس جیسے گزر رہی ہے مریں گے دیکھا جائے گا. قرآن خوانی کروا لیں گے ہمارے مرحومین، دیگوں کا ثواب پہنچا دیں گے. دیگوں کا ثواب نہیں ملتا، یاد رکھو، ثواب روزے کا ملتا ہے. اگر آپ کا بچہ نیک ہوا نا اور آپ سے اخلاص ہوا اس میں،
تو آپ کی مغفرت کے لیے روزے رکھے گا وہ، اور اگر 2 نمبر ہوا تو دیگیں خود بھی کھائے گا، پبلک کو بھی کھلائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ سال ثواب کے لیے دیگوں میں نہیں کھپاؤ، روزے رکھو. روزے والا یہ سال ثواب مشکل، کھانے والا آسان. اب نہیں آئے گی سمجھ میں. ہماری ہر عبادت کھانے کھلانے سے شروع ہوتی. یہ سال ثواب بھی کھانے کھلانے میں. روزہ بھی تو عبادت ہے نا. ابا کے لیے 6 روزے رکھ لو. اے اللہ میں اس لیے روزے رکھ رہا ہوں میری اس عبادت کو تو قبول کر کے میرے ابا کی مغفرت کر دے، میں مصیبت اٹھا رہا ہوں. ایسا ہم نے نہیں کسی کو دیکھا. ہاں بھائی پکوان سینٹر میں آرڈر دیا ہے ابا کو ثواب پہنچانے کے لیے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہم کھانا سامنے رکھتے ہیں، کھاتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے. ٹھیک ہے نا. واہ بھائی واہ، کھانا سامنے رکھا، کھایا، پیٹ بھر گیا، اس کا ثواب. بھائی یہ تو پیٹ بھر گیا ہے آپ کا، کھانا کھانے میں کہاں ثواب ہے؟ کھانا کھانا تو جسم کی ضرورت ہے، کھاتے سب ہے، مجبوری ہے. ثواب ہے کھانا نہ کھانے میں، یعنی روزہ رکھنے میں. تو ساری عبادتیں جو ہے نا مسلمان کی. اب میں تو لوگوں کے فون سنتا ہوں نا، زیادہ تر لوگ عقیقے کے مسائل پوچھتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق بھی کھانے کھلانے سے. بکرا کٹے گا، کھائیں گے بھی کھلائیں گے بھی. تو کھانے کھلانے کی عبادتوں پہ بڑا زور ہے مسلمانوں کا. تو اس لیے بھائی تھوڑا سا اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. کھلائی پلائی روزوں کی طرف تھوڑا سا اس سال آپ توجہ دے کے دیکھیں. ٹھیک ہے نا. اس سال جو ہے نا آپ تھوڑا سا توجہ دیں کس کی طرف؟ روزے میں صحت بڑی ہے. دیکھو رمضان میں ہلکا محسوس کرتے ہیں نا جسم کو. ابھی کیسے فریش بیٹھے ہوئے ہیں، تازہ. مغرب کے جب افطاری کرتا ہے انسان کیسا اچھا لگتا ہے، آنکھ نگاہیں بھی تیز ہو جاتی ہیں رمضان میں. یہ جو اضافی چربی ہے، اضافی کولیسٹرول ہے، سب ختم ہوتا ہے. کسی عالم نے بڑی پیاری مثال دی کہ روزہ یہ جسم کی زکات ہے. جسم کے جو جب بہت بھوکا رہتا ہے نا پیٹ، ہم جتنا مرضی صبح سحری میں کھا لیں 10-11 بجے تک وہ ہضم. اب پیٹ کو کچھ ملتا نہیں ہے، وہ پریشان کہ یار ہمیں کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کچھ اندر آیا نہ ہو اور میں نے ہضم نہ کیا ہو. اب وہ پریشان ہوتا ہے. پھر جب آپ روزے میں سوتے ہیں تو انسان جب سوتا ہے تو معدہ بہت زیادہ اچھی طرح سے کام کرتا ہے. سونے میں خوراک زیادہ اچھی ہضم ہوتی ہے. تو جب سوتے ہیں نا تو اس کو کچھ نہیں ملتا، لیکن معدے کو چاہیے. معدے میں اللہ نے قوت جاذبہ رکھی ہے، وہ جذب کرتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے، کچھ نہیں مل رہا نا تو کہہ رہے کہیں سے بھی آنتوں سے ادھر ادھر جو اٹکے ہوئی ہیں نا چیزیں پرانی. ایک دفعہ گٹکا رہ گیا تھا، ایک فلانی آنت میں اٹک گیا تھا. ٹھیک ہے نا، چھالی اٹک گئی تھی، وہ چربی اٹک گئی تھی، چھیچڑے اٹک گئے تھے وہاں پہ، وہ کہہ رہا وہ نکالو سارے وہاں سے. وہ نکالتا ہے کولیسٹرول کھینچ کے. جتنی اس قسم کی گند بلائیں جو پورے سال ٹھوستے رہے ہیں وہ نکال کے ان کو ہضم کرتا ہے. کہہ رہا چلو اسی کو کام میں لاؤ. تو وہ بہت ہضم کرتا ہے 3 سے 4 بجے تک. اس کے بعد اس کو وہ بھی نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پھر وہ دیکھتا ہے بھائی کوئی پرانی فائلیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی پرانے کاغذات نکالو، پرانی فائلیں نکالو. آنتوں میں گھس کے ادھر ادھر ریسرچ کرتا ہے بھائی کچھ تو نکالو. تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، پھر جو آپ کی چربی ہے نا اس کو ڈیزالو کرنا شروع کرتا ہے. جو کھا کے جو غیر ضروری فاضل مادے جسم میں جمع ہو گئے ہیں، جن سے تھوڑے دنوں بعد آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا. ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ نہیں تھا، نہ ڈاکٹر کو پتہ چلا. وہ ڈاکٹر کو بھی تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہونے والا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک. پہلے سے پتا ہوتا تو ساری دنیا کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا؟ ہر آدمی پہلے سے جا کے 1 سال پہلے ڈاکٹر بتا دیتے. لیکن ان کو بھی بیچاروں کو جب پتا چلتا ہے جب چربی جمنا شروع ہوتی ہے آنتوں میں، تو میدا ادھر ادھر سے نکول کے عصر سے مغرب تک کچھ بھی نہیں ملتا. بس وہ پھر سارے کاموں سے فارغ ہو کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اب مجھے خوراک ملے، کوئی پکوڑا شکوڑا اندر آئے اور میں اس کو تحلیل کر کے جزو بدن بناؤں. پھر افطاری میں ہم کیسا اٹرم پٹرم کھاتے ہیں لیکن سب ہضم ہو جاتا ہے، بیماری نہیں ہوتی اس سے. عام حالات میں یہ کچھ کھاؤ نا بیمار ہو جاؤ گے. یہ سب جزو بدن بنتا ہے. اسی لیے یاد رکھو افطاری میں اچھی چیزیں کھایا کرو، صحت والی، کیونکہ افطاری میں جو کھائیں گے نا وہ جسم میں ٹھا کر کے لگتا ہے.
تو آپ نے گندبلا کھایا تو وہی خون میں شامل ہو جائے گا. اور اگر اچھی چیزیں کھائیں، کھجور ہے، شہد ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے سیب ہے، یا بیسن کی روٹی ہے، یا کوئی پکوڑے بھی صحیح ہیں، کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس میں بھی بیسن ہوتا ہے، آئرن بہت ہوتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ تیل ویل والے نہیں، کوئی دیسی گھی میں یا زیتون میں، ان چیزوں میں تلے ہوئے ہونے چاہیے. یا تیل بھی ہو تو ذرا اچھا والا ہو. تو وہ جب آپ کھائیں گے نا تو وہ جسم میں فوراً شامل ہوتی ہیں وہ چیزیں، تو فوراً جزو بدن بنتا ہے. اچھی چیز کھا لیں وہ جسم پہ لگ جائے گی، تو جسم کی زکات نکل جاتی ہے. جیسے مال کی جو زکات ہے نا، وہ اس سے مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک صاف. تو ایسے ہی روزے سے کیا ہوتا ہے؟ جسم کی زکات. اب ہم رمضان کے روزے تو رکھ لیتے ہیں ہمت کر کے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی روزوں کی ترغیب دی ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو وہ بھی اس پہ انشاءاللہ ایک مستقل میں بیان کروں گا فجر کی نماز کے بعد 10-15 منٹ کا نفلی روزے کے بارے میں. یہ بھی موضوع نہیں ہے اس لیے اس کو یہیں سمیٹ رہا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے مراحل بہت زیادہ بیان کیے ہیں بار بار. اور کیوں بیان کیے ہیں؟ تاکہ اسے مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین آ جائے. منہا نخرجکم، ایک دفعہ ہم دوبارہ تمہیں کھڑے کر کے اپنے سامنے لے آئیں گے. اس لیے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر، فرمایا تم پر ایک طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، تم مٹی میں پڑے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. فجعلناه سمیعا بصیرا، سنتا اور دیکھتا بنا دیا. اب سنتے بھی ہو دیکھتے بھی ہو. نبتلیہ، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے. کیا آزمائش ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم ہمارے ان احسانات کو مانو گے تو شکر گزار بنتے ہو، یا ان احسانات کی طرف سے منہ موڑ کے ناشکرے بنتے ہو. یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم. اس کے لیے آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، جگر کا وجود ضروری تھا. کیونکہ دیکھنے کے لیے آنکھیں نہ ہوتی، سننے کے لیے کان نہ ہوتے تو تمہیں ہماری نشانیاں نہ نظر آتی نہ سنائی دیتی، اور دل نہ ہوتا تو سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو ہم نے یہ ساری چیزیں دے دی تاکہ تم ہماری نشانیاں دیکھ کے سمجھو بھی، سنو بھی، سیکھو بھی، دیکھو بھی، اور ساری چیزیں دیکھ کے یقین کر لو. ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب تم پر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور پھر اس کی نافرمانی سے تم بچنے لگو. تو بھائی قرآن کی شروع سے آخر تک یہی دعوت ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ شکر گزار کون ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں نا، ہاں اے اللہ میں مانتا ہوں تو نے مجھے مٹی سے بنایا، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے کھلایا، میں مانتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرا یہ کہنا اتنے آرام سے نہیں مانتا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے بنایا، میں مانتا ہوں تو نے کیا، میں مانتا ہوں یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ تو نے. لیکن اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ میں تیرا یہ دعویٰ نہیں مانتا جب تک کہ یہ اعمال اختیار نہ کر لے. عمل سے پتا چلے گا کہ تو مانتا ہے یا نہیں مانتا. وہ عمل کیا ہے اس کو بھی اللہ نے سورۃ دہر میں بیان کیا. فرمایا اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین السلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. فرمایا شکر گزار وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. نظر کیا ہے؟ اللہ تو میرا یہ کام کر دے تو میں بھی نیک بن جاؤں گا. اللہ نے کر دیا اب نہیں بن رہا، یہ نظر ہے. یا اللہ یہ کام کر دے تو میں یہ کروں گا. اللہ اپنا معاہدہ پورا کر رہا ہے مگر آپ نہیں کر رہے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، شکر گزار وہ ہیں جو اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جائے گا، قیامت کا دن. اور پھر اس دن کے خوف میں یہ کرتے کیا ہیں؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. پیسے پر سانپ بن کے بیٹھ نہیں جاتے کہ میرا پیسہ ہے میں نے کمایا ہے، بینکوں میں رکھا ہوا ہے، اتنا بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے. نہ 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 نہ، ان کو پتہ ہے مر کے ختم ہونا ہے. اس کو یہاں خرچ کر دو وہاں کی سختی سے بچنے کے لیے.
آج مسلمان کے دل میں مسلمان تہجد گزار بن جاتا ہے. آج کا مسلمان جو ہے نا داڑھی بھی رکھ لے گا. آج کا مسلمان ماں باپ سے کسی حد تک اچھا سلوک بھی کر لیتا ہے, لیکن کنجوسی اس کے دل سے نہیں نکلتی. دولت پر اتنی محبت دولت سے, جیسے قرآن نے کہا نا جمع مالا وعددا, مال کو جمع بھی کرتا ہے, بیلنس چیک بھی کرتا رہتا ہے, اب اتنے ہو گئے, اب اتنے ہو گئے, اب اتنے ہو گئے. فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا, اسے یہ نہیں علم کہ تیری زندگی بھی اب اتنی سی تھی, اب اتنی سی رہ گئی, اب اور تھوڑی سی رہ گئی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ رہے گا, زندگی کم نہیں ہو رہی. او بھائی جو 50 سال زندگی لے کر آیا تھا, جب 40 کا ہوا تو کتنے سال رہ گئے؟ 10. اگلے سال پیسہ تو بڑھ گیا, اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے اور آ گئے, لیکن زندگی کتنی رہ گئی؟ 9. یہ بیوقوف اس کروڑوں کو تو دیکھ رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ اب 9 رہ گئی ہے. اگلے سال اگلی عید پہ 8 سال رہ گئے, اس سے اگلی عید پہ 7 رہ گئے, اس سے اگلی پہ 6. عقل مند کیا کرے گا؟ بھائی یہ پیسہ جلدی جلدی اللہ کے لیے خرچ کرو, قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا میں. جو اولاد کے لیے ہے ریزرو, چلو وہ اولاد کے حوالے کرو جو ان کے ضرورت کے کام آئے گا. باقی سارا کیا کرو, جلدی جلدی نکالو, تاکہ آج یطعمون الطعام علی حبہ, مسکین, غریب, مسکین, قیدی اور محتاج کو کھلاؤ, تاکہ کل قیامت کے دن اللہ اس سختی سے ہمیں بچائے. ہم اللہ سے کہہ سکیں گے اللہ دنیا میں تیری مخلوق محتاج تھی, ہم نے اس کا خیال کیا, آج ہم پریشان ہیں, تو ہمارا خیال کر. اس کی طرف توجہ میرے بھائی اسی کی جائے گی جس کو آخرت کی سختی کا ڈر ہوگا. اور جو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہاں جیسے پکوڑے کھا رہا ہوں وہاں بھی کھاؤں گا, یہاں جیسے گٹکے چل رہے ہیں وہاں بھی چلیں گے, یہاں جیسے مزے میں ہوں وہاں بھی ہوں گا, یہ نہیں ہوگا میرے بھائی. یہاں تو اللہ کا قانون ہے, نعمت برستی ہے تو ہر ایک پر, بارش برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ نمازی ہے یا بے نمازی. فما وما کان عطاء ربک محظورا, تیرے رب کی عطا دنیا میں کسی سے نہیں رکے گی, سب کو دوں گا. فرعون کو بھی اللہ نے کھلایا, فرعون کو بھی کھلایا اللہ نے, سب کو کھلائے گا اللہ تعالی. جو لوگ اللہ کو مانتے نہیں ہیں نا, منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ چیزیں خدا دے رہا ہے, ان کو بھی کھلاتے ہیں. کیونکہ ایگزامینیشن ہال سے کسی کو باہر نہیں نکالا جاتا. ایگزامینیشن ہال کا مطلب یہ کہ آپ کو بٹھا دیا ہے, آپ پرچہ حل کریں یا گٹکے کھائیں, آپ کی مرضی ہے, آپ جو مرضی کریں, کیونکہ نتیجے کے لیے ایک الگ دن رکھا ہوتا ہے. ایگزامینیشن ہال میں ایک آدمی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے, پیپر نہیں حل کر رہا, مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے, یہ کیا انجوائے کرنی, زندگی میں اللہ نے انجوائے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ 3 گھنٹے انجوائے کرنے کے لیے, یہ 3 گھنٹے کس کے لیے ہیں؟ انجوائے. پیپسی پی رہا ہے, چائے پی رہا ہے, گٹکے کھا رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, ٹیک لگا کے لیٹا ہوا ہے, تو ایگزامینر اسے 1-2 دفعہ تو سمجھائے گا, باقی بولے گا بھائی مجھے ڈیوٹی یہ ہے, مجھے صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ بند کر دینا ہے, کوئی نقل وقل تو نہیں مار رہا, بس اس سے زیادہ میری ذمہ داری نہیں. آپ پرچہ حل کریں نہ کریں آپ کی مرضی, پیپر سامنے آ جائے گا, تھوڑے دنوں کے بعد رزلٹ اناؤنس ہوگا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ کریں تعلقات قائم آ جاتے ہیں. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ نفی کی ہے کہ یہاں تعلقات قائم نہیں آئیں گے, تعلقات جو ہے نا وہ کام نہیں آئیں گے, حل کرنا پڑے گا آپ کو پرچہ. تو میرے بھائی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, یہاں کھانا کھلانے سے مراد کھانا نہیں ہے صرف, بلکہ ضرورت پوری کرنا. اسلام میں یہ نہیں ہے جو دوسری قوموں میں ہے کہ میں کھا لوں, دوسرے نے اگر کچھ نہ کما سکا تو اس کی قسمت, نہ 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 نہ, یہ تصور غلط ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, خود کھائے پڑوسی بھوکا سوئے, یہ مومن نہیں ہے. بھائی انگریز تو کہہ سکتا ہے نا وہ بھوکا سو رہا ہے, نہیں کما سکا, اس کی قسمت, میں نے اپنی محنت سے کمایا میری قسمت. اللہ فرماتے ہیں نہیں, اس نظریے کی نفی کی ہے. محنت اس نے بھی کی, تم نے بھی کی, تمہاری محنت میں جان ڈال دی اللہ نے, تمہاری جیب بھر دی, اس کی محنت میں اللہ نے جان نہیں ڈالی تمہیں آزمانے کے لیے. سمجھ رہے ہو, سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو دولت مند کی آزمائش نہیں تھی, کسی کو بنا دیا کسی کو غریب رکھا, تو اب تمہیں آزما رہے ہیں. اگر جو اپنا سمجھتے ہو نا فرعون کی طرح, فرعون نے کہا میں نے خود کمایا ہے, تو پھر تو نہیں دو گے. اور اگر
حضرت موسیٰ کی یہ نصیحت سمجھ میں آتی ہے جو فرعون کو حضرت موسیٰ نے کی، احسن کما احسن اللہ الیک، اے فرعون جیسے خدا نے تجھ پر احسان کیا تو بھی مخلوق پر کر۔ تو جس کی سمجھ میں آئے گا نا کہ یہ دولت اللہ کا احسان ہے وہ تو کرے گا، اور جو قارون کی طرح کہہ دے گا انما اوتیتہ علی علم عندی، اپنے ہنر سے میں نے کمائے، اتنے ڈپلومے کیے ہیں میں نے، اتنے کورسز کیے ہیں، آج اس سیٹ پہ اس وجہ سے بیٹھا ہوں میں۔ تو میرے بھائی یہ دعوت دیکھ رہے ہو، قرآن کی دعوت بالکل اپوزٹ ہے اس دعوت سے جو دنیا دار جس کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ تو اگر آخرت کا خوف ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا، یہ مذہب کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح کنجوسی سے توبہ کرنا بھی فرض ہے۔ اور سخاوت کی ابتدا سب سے پہلے کہاں سے ہوگی؟ بولو بھائی، اپنے رشتہ داروں سے۔ عجیب حالات ہیں، ایک بھائی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، دوسرا کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ بچپن یاد نہیں آتا؟ ایک بستر پہ سوتے تھے، کلابازیاں کھا کے لپٹ لپٹ کے، بچپن میں کیسے بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے، طویل عرصے تک ایک میز پہ ناشتہ کرتے رہے ہیں، ایک ماں کے ہاتھوں سے نوالے کھاتے رہے، ایک چھاتی سے دودھ پیتے رہے، اتنا گہرا رشتہ جہاں شادیاں ہوئیں بس بیوی کے ہو جاتے ہیں، باقی آپس کے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور بیوی کو بھی خوشی سے تھوڑی کھلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا، وہ اس لیے کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلایا مصیبت پڑ جائے گی، تبھی پوری آمدن بتاتے بھی نہیں ہے کتنا کما رہا ہوں ٹھیک ہے، آدھی بتانے میں یہ حال ہے، پوری بتا دی میں تو بک جاؤں گا۔ تو بیوی کو کون سا اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں بھائی؟ تبھی جو شریف بیویاں ہوتی ہیں نا کچھ کہتی نہیں، ان کو کھلاتے ہی نہیں ہیں۔ جو شریف ہوتی ہے نا بیچاری سیدھی سادھی، اس کو شوہر کی آمدن، اس کو ماں باپ نے سکھا کے بھیجا کہ بیٹا بس اللہ کا شکر، جو شوہر سوکھی روٹی بھی کھلا دینا اللہ کا دیا، تو بیچاری آرام سے بیٹھی رہتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے یہ ایسے ہی بیوقوف بن رہی ہے، صحیح ہے نا، تو کیا ضرورت ہے اس کو صبح ناشتے میں پاپے کھلاؤ اور دوپہر یہ کھلا دو، شام کو ہی کھلا دو۔ اللہ کے لیے تو جذبہ ہی نہیں ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، سب سے پہلے وہاں سے شروع کرو۔ تو اللہ کے لیے کھلائے گا تو پھر تو سخاوت ہوگی، پھر اس میں بیوی کو بھی خوب کھلائے گا، تھوڑا اگر بھائی بہنوں میں کوئی غریب ہے تو ان کا بھی خیال رکھے گا۔ لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں ہے اور بیوی تیز نکل آئی تو اس کو کھلانا پھر ثواب نہیں ہے، مجبوری ہے یہ جو سمجھ رہے ہو، یہ کہتے ہیں نا میں اتنا خرچ کرتا ہوں، بھائی کرتے ہو آپ کم کر ہی نہیں سکتے، آپ میں دم نہیں ہے کم کرنے کا۔ اب یہ نہیں کہ آپ کم خرچ کرنا شروع کر دیں، آپ اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اب بولیں بیگم تم کہو نہ کہو یہ تو میں کیوں خرچ کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر وہ خوشی سے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں پھر انسان یہ کہے گا کہ جہاں اللہ نے بیوی کے حقوق رکھے ہیں تھوڑے والدین کے بھی تو رکھے ہیں نا، تھوڑے بھی، دیکھو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں خواتین ناراض نہ ہو جائیں، تھوڑے سے والدین کی بھی، تھوڑے سے بھائی بہنوں کی بھی۔ عورتیں بھی تو، بیویاں بھی تو چاہتی ہیں نا کہ ہمارے بھائی ہمارا خیال رکھیں، چاہتی ہیں کہ نہیں چاہتی؟ جو بیوی ہے کسی کی جو اب چاہ رہی ہے کہ میرا شوہر سب مجھے کھلائے، اپنے بھائی بہنوں کو نہ کھلائے، تو اپنے بارے میں سوچو کہ اگر ہمارے بھائی بہن بھی یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم صرف اپنی بیوی کو کھلائیں گے، اپنی وہ شادی شدہ بہن کو نہیں دیں گے۔ بعض دفعہ شادی شدہ بہن غریب گھرانے میں چلی جاتی ہے، اب وہ تو بیچاری شوہر کی وجہ سے سوکھے ٹکڑے کھا رہی ہے، تو بھائیوں کا خیال بنتا ہے کہ ہم جب کروڑوں میں کھیل رہے ہیں تو ہماری بہن بیچاری غریب گھرانے میں گئی ہے تو تھوڑا سا اس کے گھر میں بھی راشن پانی ڈلوا دیا کریں۔ چلو بہنوئی سے نفرت ہے آپ کو، لیکن بہنوئی کو اس چکر میں راشن ڈال دو کہ بہنوئی کے ساتھ بہن بھی اچھا کھا لے گی۔ الگ الگ تھوڑی ہوگا کہ بہن کے لیے الگ لا کے رکھ دیا بہنوئی کو ہاتھ لگانے کی، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، بہنوئی کی اجازت نہیں، تو غریبی میں بہنوئی کو بھی کھلا دو، کیا خیال ہے؟ اور وہ بھی بہرحال رشتہ دار ہے، بہنوئی کو نہیں کھلاتے، اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح ہے نا، پورا داماد نکل لیا بہت سے لوگوں نے، ثابت کھا لیا داماد۔ تو بھائی یہ رشتے ہیں، رشتے جوڑنے پڑیں گے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کنجوس آدمی سے اللہ کو ذرا بھی محبت نہیں ہے، یاد رکھو، کیونکہ وہ پیسوں میں، نوٹوں میں جان اٹکی ہوئی ہے اس کی، نوٹوں میں، کھلونوں میں۔ یہ کھلونے ہی تو ہیں، گاڑی بنگلے یہ کھلونے ہیں مٹی کے۔ دیکھو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، ذرا سی 5-5 روپے کی گاڑیوں پہ کیسا لڑتا ہے، بڑے ہنستے ہیں، یہ بچہ ہے، ابھی تھوڑا سا بڑا ہوگا پھر اپنی ماضی یاد کر کے خود ہی ہنسے گا، کیونکہ وہ 5 روپے کی گاڑی کو
18 लाख की करोला समझ रहा होता है. लेकिन जब इंसान थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे लड़ता है. फिर फरिश्ते हंस रहे होते हैं कि जैसे बच्चे का बचपन गया था ना, तो तेरी ये जवानी भी जाएगी और ये गाड़ियां वाड़ियां तेरे साथ कब्र में नहीं जाएंगी, न बंगले जाएंगे न गाड़ियां जाएंगी. फिर तू हंसेगा मैं अभी कब्र में पड़ा हुआ हूं, वो मेरी गाड़ी और वो मेरा बंगला क्या बना उसका. तो बार बार कुरान माल की मोहब्बत की नफी कर रहा है. दिल, पैसा रखना हलाल है, पैसे से दिल लगाना हलाल नहीं है, याद रखो. पैसा पैगंबरों ने भी रखा है. सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने दौलतमंद थे, हजरत उस्मान सहाबी रसूल कितने दौलतमंद थे. दौलत रखना बुरी चीज नहीं है, दौलत से दिल लगाना बुरा है. रखने में और दिल लगाने में फर्क क्या है? रखने का मतलब है और खर्च करते हैं अल्लाह की राह में भी, अपने ऊपर भी खर्च करते हैं. दिल लगाने का पता इससे चलता है कि अगर वो छिन जाए तो अफसोस कितना होता है. जिसका दिल नहीं लगा हुआ होता ना, कहता चलो गई, रोटी पानी तो वैसे ही मिल रहा है, वो तो इंशाल्लाह मिलता रहेगा, अल्लाह ने वादा किया है, कोई बात नहीं, वैसे ही खत्म हो जानी, वैसे ही छिन जानी थी थोड़े दिनों के बाद, इतनी उम्र तो हो गई, वैसे ही कोई भरोसा थोड़ी 8-10 साल में छीन ही जानी थी. तो कहते गई तो गई और इस पे सवाब भी मिलेगा. लेकिन जो दुनियादार होता है उसकी जब छिनती है तो फिर उसको खुदकुशी के ख्यालात आते हैं. हालांकि अभी इतनी है कि सुबह नाश्ते में पराठे खा सकता है, दोपहर खाना टाइट कर सकता है, रात को खाना भी. उसको बच्चों की स्कूल की फीसें खा रही होती हैं, उसको जनाब इज्जत खा रही होती है कि अब मैं लोगों में कैसे जाऊंगा, पहले तो इतनी बड़ी करोला थी, अब चिंची में जाऊंगा कैसा लगूंगा, है भाई. तो अक्लमंद कहता है कि अभी तो फिर भी चिंची में जा रहा हूं ना, थोड़े दिनों में चारपाई पे जनाजा लेके जाएंगे, फिर कैसा लगूंगा, और मिट्टी में दफन करके आ जाएंगे, फिर क्या शख्सियत रहेगी, लोग आते भी नहीं देखने के लिए. फिर तो ये जो करोला में घूम रहा है ये भी थोड़े दिनों में वहीं मेरे साथ वाली कब्र में आके लेट जाएगा. फ्यूचर सबका एक ही जैसा है भाई. डॉक्टर बनो फिर भी जाना कब्र में. चांद पे जिस साइंसदान ने कदम रखा गया वो भी बिलाखिर जमीन के नीचे. तो फ्यूचर के लिहाज से सारा हिसाब किताब एक ही जैसा है. मर मर के कब्रिस्तान को आबाद करने के अलावा इंसान का असल काम कुछ भी नहीं है. दुनिया कमाना भी मना नहीं, दुनिया में तरक्की करना भी मना नहीं है, दुनिया रखना भी मना नहीं है, दुनिया से दिल लगाना मना है. दिल जो लगाएगा तो वो उस दिल में फिर अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती. तो यही सूरह दहर में अल्लाह ने फरमाया. और आखिरी आयत पढ़ के बयान खत्म करता हूं. फरमाया कि जब ये गुरबा मसाकीन रिश्तेदारों पे खर्च करते हैं तो क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम अल्लाह को राजी करने के लिए खर्च कर रहे हैं. ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुमसे इसका बदला नहीं मांगते और शुक्रिया नहीं मांगते. इसके हमें थैंक्स भी नहीं कहना जवाब में, समझ रहे हो, कहीं सवाब कम ना हो जाए. अल्लाह कह दे कि उसने शुक्रिया तो अदा कर दिया था, चलो वो तो हो गया ना. ना ना ना, शुक्रिया भी नहीं, बताना नहीं किसी को हमने दिया है, ये बताना भी नहीं किसी को, चुपके से ये भाई ये लो 50,000 रुपए, माजरत एकदम तकलीफ तो हुई होगी बहुत ज्यादा आपको, लेकिन 50,000 लिफाफे में डाले, भाई को पकड़ा, ये भाई ये लो, आपकी आमदन थोड़ी कम है, रख लो. वो कहेगा अभी क्या कर रहे हो भाई, नहीं, ऐसा नहीं कि उसने कहा क्या कर रहे हो, अच्छा चलो लाओ ले दो, ठीक है ना, एकदम. तो कुछ बड़े बड़े तगड़े तगड़े हदिये निकाला करें भाई बहनों के लिए, उनको भी देते हैं. 10 बच्चे, वो भाई के बच्चे के लिए एक 50 रुपए वाला खिलौना खरीद के दे देंगे उसको, ठीक है, वो ना होने से वो भी बहुत बेहतर है, इससे भी मोहब्बत बढ़ती है आपस में. ऐसा नहीं कि ये छोड़ दें, लेकिन थोड़ा सा जन्नत में जाने जैसे चाहते हैं ना, जन्नत में जरा अच्छा ठिकाना मिले, तो उसके लिए थोड़ा सा रोकड़ा भी अच्छा खर्च करें. कुछ खुद जेब को पता चले मेरी जेब से आज कुछ निकला है. और याद रखो, बहन को दे दें कभी इस तरह, कोई गरीब बहन है आपकी, बेवा है या तलाक याफ्ता है, उसको दे दें. तो तगड़े तगड़े हदिये दिया करें. भाई बहनों की बात कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा, रिश्ते ये जो आपस में एक दूसरे के गले काट रहे हैं ना, भाई बहन से नफरत, बहन भाई से नफरत, इसकी वजह यह है कि एक दूसरे पे खर्च करने का जज्बा खत्म. मैं कहता हूं कि अगर खर्च करने का जज्बा पैदा हो जाए तो याद रखो, ये इस जमाने में चूंकि दौलत का दौर है ना, तो दौलत से जितना रिश्ता जुड़ता है किसी चीज से नहीं जुड़ेगा. ये आज का दौर ऐसा है, आप किसी को कितना अच्छा बात कर लें, कितना मुस्कुरा के, उसकी समझ में नहीं आता जब तक पैसे नहीं देंगे उसको. ये दुनिया की मोहब्बत है ना, दुनिया की मोहब्बत.
اب جب دے دیا تو پھر بھول جائیں کہ میں نے دیا تھا. کیوں؟ آپ نے کیوں دیا ہے؟ کل قیامت میں جب میں مصیبت میں ہوں گا تو پھر میں اللہ سے یہ کیش کراؤں گا. تو پھر سارا کہاں کے لیے رکھیں؟ بولو بھائی, وہاں کے لیے. اور یاد رکھو, عورت کو بھی حکم ہے صدقہ کرنے کا. خواتین خوش ہو رہی ہیں, اچھا اب تو بڑے بھائی ہمیں 50,000 روپے لفافے میں ڈال کے دیں گے. اگر اللہ نے عورت کو دولت دی ہے تو اس کو بھی چاہیے اپنے غریب بھائی کا خیال رکھے. حدیث میں آتا ہے, دیکھو کیا صحابہ کے واقعات ہیں. صحابہ کے دور میں ہر قسم کے واقعات ہوئے ہیں تاکہ امت کو سبق ملے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین میں ایک دفعہ بیان کیا اور فرمایا کہ اے عورتوں, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور صدقات و خیرات کیا کرو. بیان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بڑے عالم صحابی ہیں, مفتی تھے, بڑا اللہ نے مقام دیا, قرآن کے بہت بڑے عالم, ان کی زوجہ بھی بیان میں بیٹھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے عالم تو تھے, مفتی بھی تھے, مگر تھے بیچارے بہت ہی مسکین, بہت ہی غریب تھے. تو ان کی زوجہ مالدار تھیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہو صحابہ میں مالدار نے غریب سے شادی کر لی, ٹھیک ہے نا. لیکن شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ مالدار عورت اگر غریب سے شادی کرے تو بھی اس عورت کا نان نفقہ کس کے اوپر ہے؟ شوہر پر ہے. عورت کی دولت سے شوہر کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. شوہر یہ نہیں کہہ سکتا تمہارے پاس اتنا خود ہے, خود ہی کھا لیا کرو. نہ بھائی, آپ کی بیوی ہوں تو کھلانا آپ ہی کو پڑے گا. یہ بھی اللہ نے عورت کو ایک مقام دیا ہے کہ اس کا خرچہ کس پہ ڈالا ہے؟ مرد پہ, چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو. خود اپنا خرچہ اس کا مرد پہ ڈال دیا, بچوں کا بھی باپ پہ ڈال دیا, ماں پہ نہیں ڈالا. تو اس کی دولت تو بس اس کے اپنے مزے کے لیے. تو وہ عبداللہ بن مسعود کی زوجہ نے بیان سنا کہ بھائی صدقہ کرو غریبوں پہ. آپ کا نام تھا زینب. تو آپ گھر آئیں, اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ اللہ کے نبی سے جا کے پوچھیں کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے. آپ سے زیادہ غریب تو مجھے مدینہ میں نظر نہیں آتا. ہمارے زمانے کی ہوتی اسی وقت کھلا لے کے بھاگ جاتی کہ میں اتنا غریب کے پاس رہوں کیوں. تو آپ سے زیادہ تو غریب ہی نہیں ہے. تو جا کے ذرا نبی سے پوچھیں. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں کیوں پوچھوں بھائی, اپنا مسئلہ میں خود پوچھوں ہے بھائی. تو حیا کے استغنا کے خلاف ہے نا. صحابہ کرام میں غربت تھی مگر غنا بہت. میں نہیں پوچھتا یہ باتیں, خرچ تم نے کرنا ہے خود ہی جا کے پوچھو. ہم ہوتے نا فوراً جا کے پوچھتے اور بڑھا چڑھا کے کہ یا رسول اللہ, ایک مثال ہے, ایک آدمی ہے جو 6 مہینے سے بھوکا ہے, صحیح ہے نا, اور بڑھا اور اس کی بیوی کھرب پتی ہے. اب ہم ایسا بناتے نا تاکہ فتویٰ کیا ہے؟ جواز کا. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نہیں پوچھتا, تمہیں خرچ کرنا ہے تم ہی جا کے پوچھو. آپ کو حیا آئی کہ میں اپنے بارے میں کہ میں بیوی سے صدقہ لوں, ٹھیک ہے نا, استغنا کے خلاف. تم نے کرنا ہے خود ہی جا کے پوچھو. تو اور یہ بھی بتا دیا میرا نام نہیں بتانا کہ اس کی بیوی ہوں, ٹھیک ہے نا, پتا چل جائے گا نبی کو کہ یہاں بیوی ابن مسعود پہ خرچ کر رہی ہے. تو اس میں بھی تھوڑی سی آپ کو اپنی ایک تھوڑی سی سبکی محسوس ہوئی. استغنا کے خلاف میں نام نہیں, راز گھر کا گھر میں ہی رہے. کیسا استغنا تھا دیکھو, نبی کے سامنے بھی اپنی غربت ظاہر نہیں ہونے دے رہے. تو یہ گئی ہیں عبداللہ بن مسعود کی زوجہ. تو فرماتی میں جب نبی کے دروازے پر پہنچی بہت سی اور بھی خواتین یہی بات پوچھنے کے لیے آئی ہوئی تھی, ہے بھائی اپنے شوہر کو کھلا دیں, سارے غریب شوہر. تو فرماتی حضرت بلال آئے, پوچھا کون؟ میں نے کہا کہ میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. نام نہیں ظاہر کیا تاکہ بات راز میں رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دوبارہ بھیجا, فرمایا پوچھو نام کیا ہے, نام پوچھو. تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ زینب. اب بھی نہیں پورا بتا رہی کون سی والی زینب. اتنا اپنے شوہر کے, اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے عیوب پہ پردہ ڈالنا چاہیے. آج ذرا سا شوہر کو کسی عیب میں دیکھتی ہے نا, کوئی فحاشی میں یا کسی برائی میں, فوراً پورے محلے کو بتا دیتی ہیں. اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. لباس ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ایسی باتیں جانتے ہیں جو کوئی تیسرا ماں باپ بھی نہیں جانتے. اب اگر وہ ایک دوسرے کے راز فاش کرنا شروع کر دیں تو ذلیل ہو جائیں دنیا میں. اس لیے یاد رکھو, شوہر کیسا ہی برائی کیوں نہیں ہے اس میں, اگر وہ اپنی برائی کو چھپاتا ہے, کھلے عام نہیں ہے, تو عورت کو حکم ہے اس کی برائی پہ پردہ ڈالے. اور بیوی میں کوئی ایسی برائی ہو تو مرد کو چاہیے اس کی برائی پہ پردہ ڈالے. راز ہے اس کو گھر کے اندر رکھے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ فرمایا زینب. آدھی بات بتائی، پوری نہیں کس کی بیوی، کیونکہ آگے مسئلہ پوچھنا ہے نا. تو حضرت بلال گئے، فرمایا زینب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ای الزیانب، زینب تو مدینہ میں بہت ہیں، کون سی والی زینب ہے؟ تو ہاں، پہلے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ بلال نبی سے پوچھ کر آؤ کہ عورت اپنی بیوی کو غریب شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے؟ نبی نے جو صدقے کی ترغیب دی، تو میں اپنے شوہر کو صدقہ دینا چاہتی ہوں، صدقہ کرنا چاہتی ہوں. دینا کیا، صدقہ کرنا لفظ ہے صحیح، صدقہ کرنا چاہتی ہوں. تو کیا بیوی شوہر پہ صدقہ کر سکتی ہے اگر شوہر غریب ہو؟ تو اس پہ آپ نے پوچھا نام پوچھو کون پوچھ رہے مسئلہ. ممکن آپ دیکھنا چاہتے ہوں بھائی دیکھوں کون ہے غریب. تو انہوں نے بتایا زینب، آدھا بتایا. تو آپ نے حضرت بلال کو کہا ان سے جا کے پوچھو ای الزیانب، اتنی ساری زینبوں میں کون سی والی زینب؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ زوجۃ ابن مسعود، زینب کون سی؟ ابن مسعود کی زوجہ. آپ نے فرمایا بلال سے ان کو کہو کہ اپنے شوہر پہ خرچ کرو، تمہیں دگنا اجر ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک رشتہ داری کو جوڑنے کا. میاں بیوی میں محبت اس سے کیا ہوگی؟ بڑھے گی. شوہر کو بھی خیال رہے گا بھائی فلاں موقع پر میری بیوی نے انویسٹ کیا تھا میرے اوپر، صحیح ہے نا. تو آئندہ کبھی جھگڑا ہوا تو وہ خیال کرے گا بھائی جہاں اس میں خامیاں ہیں فلاں موقع پہ اس نے میرے ساتھ تعاون بھی تو کیا تھا، نہیں کیا تھا. اگر شریف آدمی ہوگا، شریف نہیں ہے تو بیوی کا زیور بیچ بیچ کے کھا جائے گا. کئی ایسے لوگوں کے واقعات ہیں، بیوی نے جناب شوہر کو آڑے وقت میں مدد کی، اس کی کاروبار میں انویسٹمنٹ کے لیے 20-20 لاکھ روپے دیے، یہ نالائق وہ سارے پیسے کھا گیا، پی گیا، اور پھر مصیبت کے موقع میں بیوی کی مدد بھی نہیں کرتا، بھول جاتے ہیں. تو یہ تو غیرت مندوں کی بات ہو رہی ہے نا. تو اس لیے خواتین پر بھی لازم ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے صدقہ کریں. اور اگر خواتین کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر حدیث میں اس کا حل بتایا ہے. فرمایا شوہر کی آمدن سے اس کی اجازت سے خرچ کریں. شوہر سے پیسے لیں کہ کچھ صدقہ کرنا ہے، اگر آپ تھوڑے سے پیسے مجھے دے دیں. پیسے کس کے ہوں گے؟ اگر شوہر اجازت نہیں دے تو پھر یاد رکھو اس کے بٹوے سے پیسے نکالنے کی اجازت نہیں ہے. وہ پینٹ لٹکا کے گیا ہوا ہے، شام کو آتا ہے کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. اتنے کے سموسے منگوائے تھے، اتنے کے رول منگوائے تھے، اتنے کی جلیبیاں، وہ بیٹھا وہ جیب ہیٹر ڈولتا رہتا ہے بیٹھ کے. تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے، لیکن اجازت لے کے صدقہ کریں خواتین. اگر اپنے پاس پیسے نہیں ہیں شوہر کو بتائیں دیکھیں بھائی فلاں غریب ہے، فلاں مسکین ہے، میری بہن ہے غریب ہے، آپ کی بہن ہے یا میری بہن ہے یا میری والدہ ہے، یا فلاں غریب ہے، فلاں مدرسہ ہے، فلاں جو ہے اور کوئی دین کی خیر کا کوئی بھی کام ہے، جہاد ہے، کہیں بھی خرچ کرنا ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں میں آپ کے پیسوں میں سے اتنے پیسے صدقہ کر دوں. شوہر اگر اجازت دے دے تو حدیث میں آتا ہے کہ پیسے کس کے ہیں؟ شوہر کے. مگر پورا ثواب عورت کو اللہ ایسے دیں گے جیسے اپنے مال سے صدقہ کیا اس نے، اور شوہر کو الگ سے اجر ملے گا. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ اللہ نے خواتین کے لیے ایک الگ سے سہولت رکھی ہوئی ہے. جیسے پیکیجز آتے ہیں نا، زونگ کے پیکج، وارد کے پیکج، تو اللہ نے بھی پیکج نکالے ہیں بہت سارے کہ یہ جو ہے نا اپنے پاس نہیں ہے تو شوہر کی اجازت سے اس سے پیسے لے کے خرچ کرو، اس کو بھی ملے گا اور تمہیں بھی اجر ملے. تو بھائی یہی ہے خلاصہ کہ آخرت کی آگ کو ٹھنڈا کرو کسی بھی طریقے سے، نماز کے ذریعے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے، کیونکہ اصل دنیا نہیں ہے بلکہ اصل آخرت. اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.